اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، قسم اس روشن کتاب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزخرف مکی ہے۔ حامیم یہ حوامیم میں شمار ہوتی ہے یہ صورت، اور والکتاب المبین قسم ہے واضح کتاب کی۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑی چیز نہیں کہ اپنے سے بڑی ہونے کے حوالے سے اللہ اس کی قسم اٹھائے، لیکن اللہ تعالیٰ جب قسم اٹھاتا ہے تو کسی چیز کی اپنی طرف سے دی ہوئی بڑائی اور عظمت کے حوالے سے قسم اٹھاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن کی اور کتاب کی قسم اٹھائی ہے۔ سورۃ یاسین میں صاف لفظ تھا والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، اور قرآن شریف میں 3 زیتون اور شہر مکہ کی قسم اٹھائی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ تو یہ ان چیزوں کی عظمت کا ثبوت ہیں جن کی عظمت ہی کے پیش نظر اللہ کریم ان کی قسم اٹھاتا ہے۔ آگے چلیے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اسے کیا عربی قرآن تاکہ تم سمجھو۔ جی، یہ قرآن عربی میں نازل کیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مخاطب بھی عرب کے لوگ ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو اختیار فرمایا۔ جی۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں ضرور بلند رتبہ حکمت والا قرآن ہے۔ جی، لوح محفوظ میں پورے کا پورا قرآن محفوظ ہے۔ آگے چلیے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، تو کیا ہم اپنی نصیحت کا پہلو تم سے پھیر لیں اس وجہ سے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ اے لوگو، تم حد سے گزرنے والے ہو، تو کیا ہم اپنی نصیحت، قرآن کے نزول، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تبلیغ کا کام لینا، کیا ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اس کام کو چھوڑ دیں کہ تم لوگ غلط ہو؟ اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ آپ کی مخالفت بھی ہوگی، لوگ آپ کو برا بھی کہیں گے، ذاتیات پر بھی اتریں گے، لیکن اپنے مشن سے باز نہ آنا اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے عین مطابق ہے۔ مبلغ بعض اوقات بہت زیادہ دل برداشتہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے مدد مانگتے ہوئے میدان خالی نہیں کرنا چاہیے۔ آگے جی۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے ہی نبی تم سے پہلے لوگوں میں بھیجے۔ آسان ہے، آگے چلیے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور کوئی نبی ان کے پاس نہ آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے بہت زیادہ قوی گرفت والوں کو، اور پہلے لوگوں کا حال گزر چکا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ یقیناً ضرور کہیں گے انہیں پیدا کیا اللہ بڑی عزت والے بڑے علم والے نے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے آرام کا گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے مختلف راستے بنا دیے کہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ جی، اب دیکھتے سنتے جائیں، یہ باتیں مفہوماً 100% پہلے گزر چکی ہیں۔ آگے جی۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک معین مقدار میں، پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور جس نے ہر قسم کی مخلوق پیدا کی اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں سے بنا دیے وہ جن پر تم سوار ہوتے ہو۔
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، تاکہ تم درست ہو کر بیٹھو ان کی پشت پر، پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب تم ان پر ٹھیک ہو کر بیٹھ جاؤ، اور کہو ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارا تابع بنا دیا اور ہم اسے اپنا تابع کرنے کی قوت نہ رکھتے تھے۔ عن علی بن ربیعہ قال شہدت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ربیعہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ یہ روایت کرنے والے کا نام بھی علی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے اپنی اولادوں کے نام علی رکھے ہوئے تھے، اور بہت صحابہ کے بیٹوں کے نام علی ہیں۔ میں پہلے ایک جگہ لکھا کے بھی آیا ہوں۔ کہتے ہیں میں ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، تو وہ اوتیہ بدابۃ لیرکبھا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جانور لایا گیا تاکہ آپ اس پر سواری فرمائیں۔ فلما وضع رجلہ فی الرکاب، جب آپ نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا، قال بسم اللہ، تو پڑھا بسم اللہ۔ فلما استوى علی ظہرہا، جب اس کی پشت پر صحیح سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، قال الحمدللہ، آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ ثم قال، پھر پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ آیت پڑھی، پھر فرمایا الحمدللہ ثلاث مرات، 3 بار الحمدللہ پڑھا۔ ثم قال اللہ اکبر ثلاث مرات، پھر 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا۔ ثم قال سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، پھر یہ دعا پڑھی تو پاک ہے، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔ ثم ضحک، پھر آپ ہنس پڑے۔ آپ سے کہا گیا یا امیر المومنین من ای شیء ضحکت، حضور آپ کس وجہ سے ہنسے ہیں؟ قال، فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعل کما فعلت ثم ضحک، میں نے جو کچھ آج کیا ہے یہ سب کچھ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر اس کے بعد حضور ہنسے تھے تو میں بھی ہنس پڑا ہوں۔ اور میں نے پوچھا تھا، جس طرح آج تم پوچھ رہے ہو، میں نے پوچھا تھا آپ کس وجہ سے ہنسے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ربک یعجب من عبدہ اذا قال اغفر لی ذنوبی یعلم انہ لا یغفر الذنوب غیری۔ آپ نے فرمایا تیرا رب خوش ہوا ہے کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ میری مغفرت اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوا، تو اللہ کے اس خوش ہونے کی وجہ سے میں ہنس پڑا۔ حضور ہنسے تو حضور کا اتباع کرتے ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی ہنسے۔ اب حضور والی صورتحال اور تھی، سیدنا علی المرتضیٰ والی صورتحال اور تھی۔ اللہ کی طرف سے حضور کو یہ حکم اور یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی، لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان لوگوں کا طریقہ تھا صرف اور صرف راستہ اختیار کرتے تھے تو حضور کا راستہ اختیار کرتے تھے۔ یہ اتباع سنت میں ایک عظیم حدیث ہے، ابو داؤد 2602، سند حسن ہے۔ ایسی بہت صحابہ کے بارے میں حدیثوں کے اندر باتیں ملتی ہیں، اور بڑے بڑے دلچسپ واقعات ہیں کہ انہوں نے حضور کی سنت میں بس اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر بھی نیچا کیا ہے تو انہوں نے وہاں پہ سر نیچا کر دیا، کیوں؟ حضور یہاں سے گزرے تھے تو سر نیچا کیا تھا۔ حتیٰ کہ راستے میں حج کے سفر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسی راستے پہ لوٹا لے کے نکل گئے اپنی ضرورت کے لیے، جہاں حضور کو دیکھا تھا کہ حضور ایسے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ آگے چلیے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور پلٹنے والے ہیں۔ آگے چلیے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور مشرکوں نے اس کے بندوں میں سے اس کی اولاد ٹھہرائی، بے شک انسان ضرور کھلا ناشکرا ہے۔ آسان ہے، آگے چلتے جائیے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ، کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنائیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ مختص کر دیا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ،
اور جب خوشخبری سنائی جائے ان میں سے کسی کو اس چیز کی جس کے ساتھ اس نے رحمان کے لیے مثل بیان کی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہے اور وہ غصہ کھاتا رہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور بحث میں واضح بات بھی نہ کر سکے اللہ نے اپنے لیے اسے چنا؟ وہ چونکہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو بیٹیوں کو کمزور سمجھتے ہو اور میرے لیے یہ کمزور جنس بطور اولاد تم نے تجویز کی ہوئی ہے۔ اور افمن یونشأ فی الحلیۃ، جو زیوروں میں پلی بڑی ہو، نے خواتین اور عورتوں کی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے لیے بیٹیاں بناتے ہو۔ تو بیٹیوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ زیوروں میں پلی بڑی ہوتی ہیں۔ زیوروں میں پلے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں اتنی وسعت نہیں ہوتی، ان کی دنیا زیورات تک ہوتی ہے۔ اور جو بندہ زیوروں میں پلا بڑا ہو اور وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اسے بحث اور جھگڑا کرتے وقت بھی صاف بات کرنا اور اپنا موقف سمجھانا نہ آتا ہو، تو ایسے ہی مخلوق کو تم اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، اللہ کی اولاد قرار دیتے ہو۔ اللہ کی اولاد مؤنث اور بیٹیاں قرار دینا، مطلق اولاد قرار دینا ہی غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی غلطی بالائے غلطی بتا رہا ہے کہ یہ تو تم اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے، اور جو اللہ کے لیے چن رہے ہو ان کے اندر یہ کمزوریاں ہوتی ہیں تو تمہاری عقل کام نہیں کرتی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ فی هذه الآیت، فرماتے ہیں قلما تتکلم امرأۃ ترید ان تتکلم بحجتها الا تکلمت بالحجت علیہا، کہتے ہیں بعض اوقات عورت اپنے حق میں کوئی دلیل دینا چاہتی ہے تو باتوں کے دوران ایسی بات کہہ بیٹھتی ہے جو اس کے اپنے ہی خلاف جا رہی ہوتی۔ ابن جریر اسی آیت کے تحت ہے، ابن جریر میں، اور بغوی میں بھی اسی آیت کے تحت ہے، جلد 4 صفحہ 94 4/94۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں اس کی بیٹیاں قرار دیا، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے جواب طلبی ہوگی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ کہنے لگے اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ صرف باطل گمان کر رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے اس قرآن سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے انہوں نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہو؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مہتدون، نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور بے شک ہم انہی کے نشانات قدم پر چل کر ہدایت پانے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور بے شک ہم انہی کے نشانات قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون، نبی نے فرمایا کہ اگرچہ تمہارے پاس میرا لایا ہوا دین اس سے بہتر ہو جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، وہ بولے جس چیز کے ساتھ آپ لوگ بھیجے گئے ہیں ہم یقیناً اس کے منکر ہیں۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، تو ہم نے نبی کے ان گستاخوں سے بدلہ لے لیا تو دیکھیے نبی کی تکذیب کرنے والوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا۔ چلتے جائیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور یاد فرمائیے جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنے مخاطب مشرک لوگوں سے فرمایا بے شک میں ان سب سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، بجز اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا کہ یقیناً وہ عنقریب مجھے مزید ہدایت فرمائے گا۔
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، اور ابراہیم نے اس کلمہ توحید کو اپنی نسل میں باقی رکھنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، بلکہ میں نے اس دنیا میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ پہنچایا یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا اور واضح بیان والے رسول تشریف لے آئے۔ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، اور جب ان کے پاس حق پہنچا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور بے شک ہم اس کے منکر ہیں۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اور کہنے لگے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر۔ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون، کیا وہ منکرین آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کی روزی ان کی دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان تقسیم فرما دی اور ہم نے دنیاوی نعمتوں میں انہیں ایک دوسرے پر بدرجہ فوقیت عطا فرمائی تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس چیز سے بہت بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں۔ کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں؟ یعنی یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ اللہ کی رحمت کو لوگوں میں بانٹیں؟ ان کا اعتراض یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت کیوں ملی اور ہمیں کیوں نہ ملی؟ تو اس کے جواب میں اللہ کریم فرما رہا ہے کہ رب کی رحمت تقسیم کرنے کا کام ان کے حوالے تو نہیں کر دیا گیا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان معیشت خود تقسیم کی ہے، یہ تقسیم نہیں کرتے، یہ تقسیم ہماری ہے۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ہم نے مالی طور پر کسی بندے کو زیادہ مال دیا ہے اور کسی کو تھوڑا مال دیا ہے۔ یہ درجہ بندی اور مالی طور پر کیٹیگرائزیشن اور یہ ہائر سوسائٹی اور لوور سوسائٹی اور میڈیم سوسائٹی اور لوور میڈیم سوسائٹی، یہ ساری جو اس وقت آپ تقسیم دیکھ رہے ہیں، میں اس حوالے سے الفاظ بول رہا ہوں، تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ یہ تو تم لوگوں نے اپنے طور پہ ان چیزوں کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ چیزیں کوئی حق اور باطل کا معیار ہوتی ہیں۔ نبوت اور رسالت اللہ کا فضل ہے، تو یہ تو اس کا کام ہے جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے عطا نہ کرے۔ لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، ہم نے ان کے درمیان جو دولت تقسیم کی ہے یہ اس لیے کی ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے، بعض بندے بعضوں کے کام آتے رہیں۔ معیشت کی تقسیم انسانی معاشرے کو آگے لے کر چلنے میں معاون ہے۔ ایک بندہ قرض دیتا ہے تو دوسرا قرض لیتا ہے، ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو دوسرا زکوٰۃ لیتا ہے۔ اگر سب برابر ہو جائیں تو ان شرعی احکام پر عمل ہی نہ ہو سکے۔ ایک بندہ اگر زمیندارہ کرتا ہے تو دوسرا اس زمیندار کے لیے ہل بناتا ہے، تیسرا اس کے لوہے کا درانتی بنانے کا اور اس کے ہل کے پھالے بنانے کا کام کرتا ہے، چوتھا اس کو کپڑے بن کے دیتا ہے، ایک اور ہے جو اس کے بال بڑھ جائیں تو بال کاٹتا ہے، ایک اور ہے جو اس کو گھڑے مٹکے اور برتن بنا کے دیتا ہے۔ تو یہ معیشت کی تقسیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کر دی ہے، اور یہ لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ انسان انسانوں سے کام لیتے رہیں۔ تو اس واسطے یہ بہت بڑی حکیمانہ آیت ہے۔ اس آیت کا ایک آدھ جگہ پہ ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے، ان علماء کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے سوال کو پوشیدہ رکھا ہے، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے پہ بیٹھے ہیں؟ یہ جو کا حرف استفہام ہے، یعنی کیا، یہ اپنے معنی کے اعتبار سے اگلے تمام جملوں کے اندر جاری سمجھا گیا ہے۔ تو ان علماء کا کہنا یہ ہے، وہ ایک دو عالم ہے، زیادہ نہیں،
ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ کیا ہم نے ان میں معیشت اس لیے تقسیم کی ہے؟ کیا ہم نے ان کے درجات آپس میں متفاوت اور الگ الگ اس لیے رکھے ہیں تاکہ یہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں؟ تو یہ سخریہ کے لفظ پر سوالیہ نشان ہے. یہ امام قرطبی کا موقف ہے. اور باقی جو جمہور کا نظریہ ہے یا باقی تمام مفسرین کا قول ہے وہ اس میں استفہام مضمر نہیں ہے. وہ اس کو معاشی حکمت عملی کی بہت بڑی بنیاد قرار دیتے ہوئے اس آیت کا وہ مطلب کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھا ہے. اور رحمت ربک خیر مما یجمعون، تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس چیز سے جو یہ جمع کرتے پھر رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں رزق تقسیم کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اخلاق بھی تقسیم کیا ہے. ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، جس طرح اللہ نے تمہارے درمیان رزق تقسیم کیے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کو بھی تقسیم کیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤْتِي الدُّنْيَا مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، اللہ تعالیٰ دنیا تو ہر بندے کو دیتا ہے خواہ بندہ اللہ کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن وَلَا يُؤْتِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، دین اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جو اللہ کو محبوب ہوتا ہے. فَمَنْ آتَاهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، فرمایا جس کو اللہ نے دین دیا ہے جان جاؤ اس سے اللہ کو محبت ہے. مستدرک حاکم 3722. ایک بات آپ کو بتا دوں، چند دن پہلے ایک مفتی صاحب تشریف لائے تھے جنہوں نے ایک دن تراویح بھی پڑھائی تھی، یاد ہے؟ وہ بار مجھ سے کہنے لگے کہ طالب علم یہ جو یہاں آئے ہوئے ہیں یہ جنگل میں آئے ہوئے ہیں. طالب علم میرے پاس بھی ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں مخلص بھی ہیں شرارتی بھی ہیں، لیکن یہاں جو آئے ہوئے ہیں میں ان کے بارے میں ایک حسن ظن رکھتا ہوں. اس جنگل میں یہاں کوئی سیر و تفریح والی جگہ تو ہے نہیں کہ پاس کوئی شاہی قلعہ ہو یا کوئی مشہور ٹومب مزار سیرگاہ ہو جس کو انجوائے کرنے کے لیے یہ یہاں پکنک پہ آئے ہوں. اس جنگل بیابان میں یہ سارے بندے جو آ چکے ہیں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے حضور کا دین سیکھنے آئے بیٹھے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ جب یہ وضو کریں تو ادھر چند طالب علموں سے کسی تھال یا پرات میں پانی ڈال کر ان کے وضو کا غسالہ یا ان کو کہیں کہ اس میں پیر رکھ دیں، وہ ان کے پاؤں دھلے والا پانی پاؤں کا دھون مجھے کسی بوتل میں ڈال دیں، میں گھر لے جانا چاہتا ہوں، میں اسے پیا کروں گا اور اپنے بچوں کو پلاؤں گا. جس کو اللہ تعالیٰ دین دیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کو پیارا ہے. اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس بات سے صرف خوش ہو کر اتنے پر اکتفا کرنے سے بچائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی مزید اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فخر اور تکبر نہ آ جائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ اور بھی اپنے پرائے آ جاتے ہیں، کئی طرح کے لوگ تھے، تو آپ نے پانی مانگا. ایک آدمی نے آپ کو لا کے پانی دیا اور وہ برتن سونے یا چاندی کا تھا جس میں پانی دیا گیا. تو فرمایا لولا انی نہیتہ، فرمایا کہ ہمیں ان چیزوں سے منع کیا گیا. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے لا تلبس الحریرہ ولا الدیباج، ریشم نہ پہنا کرو، ولا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضۃ، سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی نہ پیا کرو، ولا تاکلوا فی صحافہا، اور سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھانا نہ کھایا کرو، فإنہا لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ رب کے دشمنوں کے لیے دنیا میں ہے اور یہی چیز ہمارے لیے آخرت میں ہے. بخاری 5426. دیکھیے جیسا میں نے پہلے متعدد بات عرض کیا ہے کہ شاعروں کے شر سے اللہ بچائے. آپ نے کہیں سنا ہوگا، میں زیادہ اشارہ نہیں کرتا، کہ زاہد سے پوچھو کہ شراب یہاں حرام ہے تو وہاں حلال کیسے ہے.
یہ دین کا مذاق ہے کہ نہیں؟ اور اس پر لوگ بڑے پھر ہنگامے کرتے ہیں، گل چھرے اڑاتے ہیں اور پھر ہا 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 ہوتی ہے. تو یہ ہوچھے لوگ ہیں، ہوچھی شاعری ہے اور ہوچھا کلام ہے، شیطانی کلام. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. یہ ٹک ٹاک ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے جی ہم تو شراب پیتے ہیں، تو یہ بھی تو شراب کی گولیاں کھاتے ہیں، انگوروں کو شراب کی گولیاں کہہ رہا ہے. یہ صرف اور صرف لمبی زبان ہے، چرب زبانی ہے اور بات کرنے کی ایک اٹکل ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کا طریقہ ہے، اور یہ دین اسلام کی تعلیمات پر ایک اٹیک ہے. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ کافروں کی ایک جماعت بن جائیں گے تو جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ضرور ہم ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں چاندی کی کر دیتے. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے اور کفر پر متفق و متحد ہو جائیں گے، تو ہم رحمان کا انکار کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں چاندی کی اور ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے. یہ آیت بڑی حکیمانہ آیت ہے. اس میں سبق یہ دیا جا رہا ہے کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کے کرنے سے باطل قوتیں آپس میں متحد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ عمارتوں کو اور سیڑھیوں کو چاندی کی بنا دے، سونے کی بنا دے، ہیروں جڑی بنا دے، لیکن فرمایا ہم ایسا کریں گے تو ان لوگوں نے ایمان تو لانا نہیں، حق بات کو قبول تو کرنا نہیں، الٹا نقصان یہ ہوگا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے خلاف متحد ہو جائیں گے اور آپس میں ان کی ساز باز مضبوط ہو جائے گی. دین کا کام اور تبلیغ بڑی مشکل ہے، لیکن دینی سیدھی سیدھی تبلیغ سے بڑھ کر حکمت عملی اور مشکل ہے. یہ بات یاد کر لیں، علم بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے، حکمت کسی کسی کے پاس ہوتی ہے. دماغ بڑے بڑے اللہ نے عطا کیے ہیں، عقل کسی کسی کے پاس ہے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. اور اسی طرح ہم چاندی کے بنا دیتے ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ مسند لگاتے ہیں. جی یہ سب کچھ ممکن تھا، لیکن ایسا نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آپس میں کفر پر متحد ہو جائیں گے. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور چاندی کے علاوہ سونے کے بھی، اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر سامان دنیاوی زندگی کا، اور آخرت آپ کے رب کے پاس صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے. جی آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء. اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. ترمذی 2320 2320. ایک دفعہ ایک مردار کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن کا مردار ہے ان کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو ہے؟ صحابہ نے اس کی حضور کوئی ویلیو نہیں، انہوں نے تو ویلیو لیس ہونے کی وجہ سے اس کو باہر پھینکا ہوا ہے. تو فرمایا فالدنیا اہون علی اللہ من ہذہ علی اہلہا. جتنی اس کے گھر والوں کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو اور کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، اللہ کی نظروں میں اس سے بھی زیادہ دنیا کی کوئی ویلیو نہیں. دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ویلیو لیس اور غیر اہم ہے. ترمذی 2321 2321. یہ دونوں حدیثیں گویا اکٹھی ہیں. آگے چلیے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جو اندھا بن گیا رحمان کے ذکر کی طرف سے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ ہر وقت اس کا ساتھی ہے. جی
ومن یعش عن ذکر الرحمن، یعش کے بعد ان ہے، اس سے مراد بے رغبت ہونا ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، نقید لہو شیطانن، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، وہ اسے مشورے دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے غافل آدمی کے اوپر شیطان اور جنات کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور شیطان مشورے دیتا ہے۔ اس پہ بھی ذرا غور کیجئے، ہر بندہ ہم میں سے کہتا ہے کہ وہ شیطان ہوگا، وہ مشورے دیتا ہوگا کسی کو۔ ہم اپنے تلاشی نہیں لیتے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کہاں غلطی کی، اور کہاں شیطانی خیال میرے دل میں آیا، اور مجھے شیطان نے کیا کیا مشورے دیے۔ اور خاص طور سے جب کسی کامل مرشد اور ہادی اور رہنما کے بغیر کوئی بندہ ذکر فکر کی راہ پر چلتا ہے، وہ بندہ ان چیزوں کا زیادہ شکار ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کے ساتھ یہی ہوا تھا، اس کو شیطان نے مشورے دیے تھے، اور شیطانی وسوسوں، خیالات اور مشوروں کی شناخت کیسے ہوگی؟ شریعت کی روشنی میں۔ اگر کوئی ایسا وسوسہ یا ایسا خیال آپ کے ذہن میں ڈالا گیا ہے، حتیٰ کہ آپ کسی اچھی جگہ پر بھی گئے ہوں، کسی مزار پر بھی گئے ہوں، تو ایک ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے جہاں شیطان کا بس نہیں چلتا، باقی وہ سارے روپ اختیار کر سکتا ہے۔ اور ایتھے سہ بھول گئے سگڑ سے آنے ہو یار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک ان اندھوں کے ساتھی وہ شیاطین اللہ کی راہ سے انہیں روکتے ہیں، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہیں۔ جی، شیاطین انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اب یہ بیچارہ سیدھی راہ پہ خود کو سمجھ رہا ہے، تو ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ اس کا قصور ہے؟ وہ ہم اسی طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ اس نے شریعت کی تصریحات، امت کا مختار اور قول جمہور چھوڑ کر جب کسی راہ کو اختیار کیا، تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے، کیا تم اندھے تھے؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، کم از کم جمہوری ہے؟ اس راستے سے کیوں ہٹے؟ اکا دکا قول کا اتباع کیوں کیا؟ یہ خود کو ہدایت پر سمجھنے والے ہوتے شیطان کی راہ پر ہیں۔ یہ ہدایت کی راہ اور شیطان کی راہ میں فرق اور امتیاز کرنے والی چیز یہی ہے۔ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، یہاں تک کہ جب وہ اندھا کافر ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا، کاش اے شیطان میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، کہ تو کیا ہی برا ساتھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کافر کو اس کے ساتھی شیطان کے ہمراہ اس جوڑی کو اٹھایا جائے گا، تو وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہے گا، حتیٰ کہ شیطان اور یہ دونوں اکٹھے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ابن جریر، آگے چلیے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور آج تمہیں اس سے ہرگز کچھ نفع نہ ہوگا جب کہ تم نے ظلم کیا کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ چلیے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راہ دکھائیں گے، اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں ہیں؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، بس اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو بے شک پھر بھی ہم ان سے ضرور بدلہ لیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس وقت ایک فرضی بات کی گئی تھی کہ ہم آپ کو ابھی دنیا سے بالفرض لے جائیں تو آپ کے بعد ان سے ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ پھر بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رخصت تو ہونا ہی تھا، تو اس اعتبار سے فَإِمَّا اگر بھی ہے، شرط بھی ہے، نَذْهَبَنَّ اس میں تاکید بھی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبقیت النقمۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے
اور اللہ کے طرف سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا، اب بدلہ شروع ہو گیا۔ وَلَمْ يُرِ اللَّهُ نَبِيَّهُ فِي أُمَّتِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ حَتَّى مَضَىٰ، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی امت کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی جو حضور کو ناگوار ہوتی۔ وَلَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا وَقَدْ أَرْآ الْعُقُوبَةَ فِي أُمَّتِهِ إِلَّا نَبِيُّكُمْ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جنہوں نے اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے اپنی امت پر نازل ہونے والا عذاب نہ دیکھا ہو سوائے تمہارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مستدرک حاکم 3723 3723۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھایا، وَكَانَ كَثِيرًا مِّمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، آپ اکثر اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ فقالا، اور فرمایا، النجوم امنۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کے لیے امن ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا يُوعَدُ، جب تارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان کا وہ حشر ہو جائے گا جو ہونا ہے۔ وَأَنَا أَمْنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَطَاعَ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کے ساتھ وہ ہو جائے گا جو ہونا ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وَأَصْحَابِي أَمْنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے سارے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے میری امت کے ساتھ وہ کچھ ہو جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مسلم 2531 2531۔ أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، یا ہم آپ کو دکھا دیں وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ فرمایا تو بے شک ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں۔ جی، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کو یہ سب کچھ دکھا سکتے ہیں، اور اگر ہم آپ کے ہوتے ہوئے بھی دکھا دیں تو ہماری قدرت سے یہ باہر نہیں ہے، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے دکھایا نہیں جائے گا۔ آگے جی، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، تو آپ اسے مضبوطی سے تھامے رہیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ جی، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً وہ قرآن ضرور عظیم شرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے، اور اے لوگوں اس کے متعلق عنقریب تم سے سوال کیا جائے گا۔ آگے چلیے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان سے پوچھئے کہ ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور معبود بنائے جن کی عبادت کی جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے فرمایا بے شک میں رسول ہوں سارے جہانوں کے پروردگار کا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، تو جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو اسی وقت ان نشانیوں پر وہ ہنسنے لگے۔ ہنسنے لگے کا مطلب ہے مذاق اڑانے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہ دکھاتے مگر وہ اس سے پہلے دکھائی ہوئی نشانی سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں کئی بار طرح طرح کے عذاب میں پکڑا تاکہ وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز آ جائیں۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک معجزہ دکھایا جاتا تو دوسرا اس سے بڑا ہوتا تھا، لیکن یہ انسان نہ بن سکے۔ آگے جی، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، اور انہوں نے موسیٰ سے کہا اے جادوگر اس عذاب کے ٹلنے کی ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگیے، اس سبب سے کہ اس کا عہد آپ کے پاس ہے، یقیناً ہم ضرور ہدایت پر آ جائیں گے۔ جی چلتے جائیے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ٹال دیا تو اچانک وہ اپنے قول سے پھر گئے۔
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون۔ اور فرعون اپنی قوم میں پکارتا پھرا، اس نے کہا اے میری قوم، کیا ملک مصر میرا نہیں اور ظاہر ہے کہ یہ نہریں میرے محل کے نیچے بہتی ہیں، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين۔ اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ میں بہتر ہوں ان موسیٰ سے جو بے وقت ہیں اور صاف طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتے؟ جی، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مہین اور بے وقت کہہ رہا تھا، اور ولا یکاد یبین، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ان کو تو صاف صاف بات کرنا بھی نہیں آتا، کیونکہ ان کے زبان مبارک میں لکنت تھی۔ آگے چلیے۔ فلولا القي عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين۔ اگر یہ رسول ہیں تو کیوں نہ ڈالے گئے ان پر سونے کے کنگن یا ان کے پاس لگاتار فرشتے آتے؟ فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين۔ پھر ان باتوں سے فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا، اس لیے انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين۔ تو جب انہوں نے موسیٰ کی شان میں توہین کر کے ہمارے غضب کو دعوت دی تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور سب کو غرق کر دیا۔ جی، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ تو ہم نے انہیں نیست و نابود کر دیا اور آنے والی نسلوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے تو اچانک آپ کے ہم قبیلہ مشرک لوگ اس سے خوشی کے مارے شور مچاتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، اور وہ آپ نے پہلے بھی سنا پڑا ہے، ظاہر ہے اس کے دوران میرے بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات شروع ہوئی۔ لما ضرب ابن مریم مثلا، ان کی جب مثال پیش کی گئی، اذا قومک منہم یصدون، تو اے محبوب آپ کے مخاطب لوگوں میں سے ایک گروپ نے اس بات کا بھی راستہ روکا۔ ہاں جی، آگے۔ وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون۔ اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ انہوں نے یہ مثال آپ سے بیان نہیں کی مگر ناحق جھگڑنے کے لیے، بلکہ یہ لوگ فی الواقع بڑے ہی جھگڑالو ہیں۔ اپنے بتوں کو ترجیح دینے لگے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما دل قوم بعد ہدن کانوا علیہ الا اوت الجدل۔ جب بھی کسی قوم نے ہدایت کی بجائے گمراہی کو اختیار کیا ہے تو ان کے پاس جھوٹے دلائل بہرحال ہوتے تھے، وہ کچھ نہ کچھ اوٹ پٹانگ، کوئی نہ کوئی سر پیر، کوئی نہ کوئی سنگ پوچھلی وہ بنائے رکھتے تھے۔ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی کہ ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون۔ یہ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 58 آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کر کے اس سے یہ ثابت کیا کہ یہ لوگ جب جدل کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو اپنے جھوٹے خداؤں کو خدا تک ثابت کرنے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی نہ کوئی جھوٹا ثبوت، جھوٹی بنیاد انہوں نے اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی گھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ترمذی 3253 3253۔ اس اعتبار سے یہ آیت اور یہ حدیث بڑی اہم ہے کہ کسی بندے کو دلائل دیتا ہوا سن کر اس سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے دلائل میں جان کتنی۔ لمبی زبان والا اور منہ پھٹ آدمی بات کو بنا لیتا ہے لیکن ہوتی جھوٹی ہے۔ ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل۔ نہیں ہیں وہ مگر ایک مقدس بندے جن پر ہم نے انعام فرمایا اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا عجیب نمونہ بنایا۔ چلیے۔ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون۔ اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے بدلے ضرور فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہارے پیچھے آباد رہتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ اور بے شک وہ ابن مریم ضرور نشانی ہے قیامت کی، تو اے لوگو تم ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں۔ اب کتنی واضح آیت ہے
اور اس آیت کے پیچھے کیا بیان ہو رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی بیان جاری ہے، اور ہو کی ضمیر پیچھے جائے گی تو پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، تو ان کی طرف جائے گی کہ بے شک وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں، فلا تمترن بہا، اس نشانی میں کسی قسم کا شک نہ کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں میں اعلان کرایا جا رہا ہے کہ اس کے قیامت کی نشانی ہونے میں کوئی شک نہ کرنا، واتبعون، اور میری اتباع کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ حدیث میں آتا ہے قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ انہ لیس احد یعبد من دون اللہ فیہ خیر، فقالوا الست تزعم ان عیسیٰ کان نبیا وعبدا من عباد اللہ صالحا وقد عبدتہ النصارى، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے، اس کے نبی ہیں، اور عیسائیوں کی عادت ہے، ان کا طریقہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کی یہ بات درست ہے تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام بھی دوسرے بتوں میں شامل ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ولما ضرب ابن مریم مثلا، جب ابن مریم کی مثال پیش کی گئی، اذا قومک منہ یصدون، تو آپ کی قوم کے یہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں یہ گرجنے لگے اور گرمی دکھانے لگے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جدا ہے، یہ بتوں میں شمار نہیں ہیں بلکہ یہ تو قیامت کی نشانی ہیں۔ اور ابن عباس یہ سارا واقعہ روایت کرتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں هو خروج عیسی ابن مریم قبیل یوم القیامت، قیامت کی نشانی سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا خروج ہے قیامت سے تھوڑا پہلے۔ مسند احمد 18516 18516۔ نہیں جی، اس آیت کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے ہے اور وہ قیامت کی نشانی ہے۔ پوری تحقیق کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے اور مسند احمد میں سے حدیث دکھائی ہے، اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث مسند احمد میں 2921 ہے، 2921۔ ایک اور حدیث میں ابن عباس کا قول ہے قال خروج عیسیٰ قبل یوم القیامت، کہ انہ لعلم للساعۃ، اس کا معنی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے پہلے خروج۔ مسند احمد 18518۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بڑی اہم حدیثیں ہیں۔ وہ جو آپ کو حیات مسیح پر 7 آیتیں لکھائی تھیں، ان میں سے 7ویں آیت یہ تھی۔ اب اس آیت کی تفسیر آپ 3 حدیثوں کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں، اسے سرسری اور معمولی نہ سمجھیں۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان تمہیں ہرگز روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آگے چلیے، بالکل آسان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور جب عیسیٰ روشن معجزات لے کر آئے تو فرمایا بے شک میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ میں تم سے بعض وہ چیزیں بیان کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ جی آسان ہے، آگے اس طرح کی آیات پہلے گزرتی جا رہی ہیں، چلتے جائیے۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پھر ان گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ظالموں کے لیے دردناک دن کے عذاب سے خرابی ہے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، وہ نہیں انتظار کر رہے مگر قیامت کا کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اس آیت کی دوستی کے حوالے سے بڑی اہمیت ہے کہ قیامت کے دن سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے،
سوائے متقی لوگوں کی محبتیں دوستیاں وہاں پر قائم رہیں گی، کیونکہ انہوں نے دوستی اور محبت اللہ کی خاطر کی ہوگی۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول قال اللہ تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ، میری محبت واجب ہے ان لوگوں پر جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر آپس میں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے کو جاتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں۔ مسند احمد 22,030 22030، موطا مالک میں بھی ہے، ایک حوالہ کافی ہے۔ یہ حدیث آپس کی محبتوں، آپس میں مل کے بیٹھنا، آپس کی زیارتیں اور ایک دوسرے پہ خرچ کرنا، یہ جو فقراء کا صوفیاء کا طریقہ ہے، تو پورے کا پورا اس حدیث اندر سے جھلک رہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الذاکرین انہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والے لوگ وہ قوم ہیں کہ ان کے پاس آ کے بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ بخاری 6408 6408۔ پہلے حدیث آپ کو لکھائی جا چکی ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، خوب دیکھ لیا کرو تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے۔ ابو داؤد 4833 4833۔ تو آیت میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کی اہمیت کے پیش نظر وضاحت زیادہ ہو جائے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ آگے چلیے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمارے مطیع فرمان رہے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری نیک بیویاں سب خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تحبرون، فرحت کے ساتھ۔ جی۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، ان پر سونے کی رکابیوں کا دور چلے گا اور گلاسوں کا، اور وہاں وہ ہر چیز ہوگی جسے ان کے دل چاہیں اور آنکھیں لذت پائیں، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ جی، جنت میں جو چاہیں گے ملے گا، جو خواہش آئے گی ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام میں بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے، آپ کے پاس ایک دیہاتی آدمی بھی آ کے بیٹھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک جنتی اللہ تعالیٰ سے فرمائش کرے گا، کیونکہ جنت میں تو ہر فرمائش پوری ہوگی، تو فرمائش کرے گا کہ مجھے کھیتی باڑی کرنے دیں۔ اللہ فرمائے گا الست فی ما شئت، جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں مل نہیں رہا؟ وہ کہے گا بلا ولکن احب ان ازرع، وہ کہے گا میں پسند کرتا ہوں کہ کھیتی باڑی کروں، ویسے تو آپ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس مجھے شوق پورا کرنے دیں۔ تو قال فبذر فبادر الطرف نباتہ واستواؤہ فاستحصادہ، اس نے فصل بیجی، اگائی، کاٹی، فکان امثال الجبال، پہاڑوں کی مقدار میں فصل ہوئی۔ فیقول اللہ دونک یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس کر آدم کے بیٹے، فإنہ لا یشبہک شیء، تجھے کوئی چیز رجا نہیں سکتی۔ فقال الاعرابی، وہ دیہاتی صحابی جو آئے ہوئے تھے وہ فرمائیں گے واللہ لا تجدہ الا قریشیا، یا رسول اللہ آپ دیکھ لینا یہ بندہ ضرور قریشیوں میں سے ہوگا، آپ کے مہاجروں میں سے کوئی ہوگا، او انصاریا، یا کوئی مدینہ کا انصاری ہوگا۔ جہاں تک ہم دیہاتیوں کا تعلق ہے
ہم میں سے یہ نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّهُ أَصْحَابُ زَرْعٍ، یہ کھیتی باڑی کے ماہر یا مہاجر ہیں یا انصاری ہیں۔ ہم تو دیہاتوں میں رہتے ہیں، ہم تو بکریاں پالتے ہیں۔ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ، ہم کھیتی باڑی والے لوگ نہیں ہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے ایک دل لگی کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کے ہنسنے لگے۔ بخاری 2348۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے ان نیک کاموں کے سبب جو تم کرتے تھے۔ جی چلیے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے جنت میں ختم نہ ہونے والے بکثرت میوے ہیں جن سے تم کھاتے رہو گے۔ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جی۔ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وہ ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے۔ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، اور وہ داروغہ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک آپ کا پروردگار ہمارا کام تمام کر دے۔ وہ فرمائے گا بے شک تم دوزخ ہی میں ٹھہرے رہو گے۔ دوزخی جہنم کے فرشتے، ان کا نام مالک ہے، ان کو پکاریں گے کہ ہمیں ختم کر دیں، نیست و نابود ہو جائیں۔ وہ فرمائیں گے انکم ماکثون، تم لوگوں نے یہیں ٹھہرنا ہے، نہ موت ہے نہ چھٹکارا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ جب وہ حضرت مالک علیہ السلام کو آواز دیں گے تو وہ ان کی بات کا جواب 40 سال کے بعد دیں گے، اور جواب بھی چٹا جواب ہوگا۔ مجمع الزوائد، سند اس کی صحیح ہے، جلد 10 صفحہ 396۔ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، یقیناً ہم تمہارے پاس حق لائے لیکن تمہارے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے اپنا کام پختہ کر لیا ہے تو بے شک ہم بھی اپنا کام پکا کرنے والے ہیں۔ جی۔ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ بات اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے بھی ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ ہم بھی سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے اتمام حجت کے لیے ان کا سارا ریکارڈ مینٹین بھی کر رہے ہیں۔ چلیے۔ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فرما دیجئے بفرض محال اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ چلیے۔ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمینوں کا رب، عرش کا رب ان سب عیبوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ جی۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، تو اے حبیب آپ انہیں چھوڑ دیں کہ وہ بیہودہ شغل اور دل لگی میں پڑے رہیں یہاں تک کہ وہ پائیں اپنے اس دن کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، اور وہی ذات آسمان میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے اور وہی بہت حکمت والا بڑا علم والا ہے۔ وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، اور بڑی برکت والا ہے وہ کہ اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں کی اور ہر اس چیز کی جو ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ پوچھتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے بجز ان کے جو حق کی گواہی دیں یقینی علم رکھتے ہوئے۔ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر یہ کہاں بھٹک رہے ہیں۔ وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، ہمیں قسم ہے رسول کے اس کہنے کی کہ اے میرے رب بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ جی، یہ الفاظ جو رسول نے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان لفظوں کی قسم ہے، کیونکہ اس کے اندر
اتنی محنت کرنے والے اور انسانوں کا اور امت کا اتنا زیادہ درد رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب کے سامنے یہ اظہار ہے کہ اللہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے محبوب کے اس فرمان کی قسم ہے. چلیے فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. تو آپ ان سے درگزر فرمائیں اور فرما دیں بس ہمارا سلام، تو عنقریب وہ جان لیں گے. یہ سلام السلام علیکم نہیں ہے بلکہ سلام جدائی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.